اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما فی غیر الطلب فیستعمل قلیلا الی آخرہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس سلسلے میں کہ عامل مفعول مطلق کچھ جگہوں پہ حذف ہو جاتا ہے۔ اضرب ضربن، یہ اضرب ضربن شدیدن، یہاں اضرب جو ہے وہ عامل ہے اور ضربن یا ضربن شدیدن مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کا جو عامل ہے وہ حذف ہوتا ہے کچھ جگہوں پر۔ یہ حذف جو ہے، یہ حذف عامل جو ہوگا، حذف یہ دو طریقے کا ہے، یا آپ لوگ نظر آ رہا ہے حذف وجوبی ہے یا حذف جوازی ہے۔ حذف وجوبی اور حذف جوازی۔ حذف جوازی جو ہے وہ کہاں پر ہے، کہاں پر عامل کا حذف ہونا جائز ہے؟ عند وجود القرینہ، عند وجود القرینہ، یہ یاد رکھیے گا، جہاں پہ قرینہ موجود ہو وہاں پہ عامل کا حذف ہونا جائز ہے۔ لیکن 5 جگہ ایسی ہیں، 5 موارد ایسے ہیں، 5 موارد کے جہاں پر عامل کا حذف ہونا جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ 5 موارد، اس میں سے نمبر 1 کیا تھا؟ ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا مصدر عوض از عامل، از عامل چھوٹا سا لکھا ہے مگر آپ کو بول رہا ہوں تو آپ سمجھ جائے گا۔ مصدر عوض از عامل لکھا آپ نے نمبر 1۔ پہلا مورد کیا ہے؟ جہاں پہ مصدر عوض از عامل ہو، جو ہم لوگوں نے کل پڑھا ہے۔ ان الفعل الناصب للمفعول المطلق یحذف وجوبا فی 5 مواضع۔ کل پڑھا تھا ہم نے کہ وہ فعل کے جو ناصب ہے یعنی عامل ہے مفعول مطلق کے لیے، وہ حذف ہو جاتا ہے وجوبی طور پہ 5 جگہوں پہ۔ پہلی جگہ کیا تھی؟ اذا کان المصدر بدلا من فعلہ، جب مصدر فعل کے بدلے میں آئے، جیسے قیاما اور قیاما لا قعودن، یعنی قوم قیاما لا تقعد قعودن۔ ٹھیک، اب یہ جو ہے نا، یہ جو حذف ہو رہا ہے مصدر جو حذف ہو رہا، 2 ایرو میں نے بنایا ہے، یہاں لکھ دیں ویسے الگ سے، اس کو چھوڑیے۔ مصدر ان 5 موارد میں سے نمبر 1 کیا؟ مصدر، جب مصدر بدل ہو اپنے فعل کے۔ مصدر مفعول مطلق ہوتا ہے، صحیح آپ نے فرمایا، لیکن یہ مصدر بدل از عامل ہو جائے اس طریقے سے کہ عامل کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ جہاں پر عامل کے کیا نام ہے، مصدر فرمایا تھا کہ ان الفعل الناصب للمفعول المطلق یحذف وجوبا فی 5 مواضع، فعل ناصب جو مفعول مطلق کو نصب کر رہا ہے حذف ہو جاتا ہے وجوباً 5 جگہوں پر۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب مصدر بدل بن جائے فعل کا، مصدر نیابت کرے اپنے فعل کی۔ اذا کان المصدر بدلا من فعلہ، جب مصدر بدل میں آئے فعل کے، جیسے قیاما لا قعودن۔ اور اب یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو حذف ہے نا، یہ حذف عامل کہ جب بدل ہو، معمول عامل کا بدل ہو، یہ والا حذف جو ہے یہ قیاسی کہلاتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے عرض کیا کہ 5 موارد میں سے پہلا مورد یہ ہے
کہ مصدر جب بدل بن کر کے آئے اپنے عامل کی، اور اس کے بعد اب ایسی صورت میں بھی دو صورت بنے گی، ایک قیاسی ہے اور ایک سماعی ہے، جہاں پر مصدر بدل بنے اپنے فعل کا اور فعل کا حذف ہونا ضروری ہو. اس میں دو صورت بنے گی، یا قیاسی یا سماعی، یعنی حذف ہونا عامل کا یا قیاسی ہے یا سماعی ہے. قیاسی کہاں ہے؟ جہاں پر انشائیہ طلبیہ ہو. انشائیہ ابھی آپ گھبرائیے نہیں، میں مثال دوں گا دونوں کی تو واضح ہو جائے گا. انشائیہ طلبیہ ہو، جہاں پر انشائیہ طلبیہ ہو، جیسے آپ نے کہا قیامن لا قعودن، تو یہاں پر انشاء ہے قوم، لا تقعد بھی انشاء ہے، قوم امر ہے، لا تقعد نہیں ہے. تو یہ دونوں طلب ہے، اور کون سی طلب ہے؟ طلب انشائی ہے، جہاں انشائیہ طلبیہ ہو. اور سماعی کہاں پر ہے؟ جہاں انشائیہ غیر طلبیہ ہو، جہاں جملات انشائیہ غیر طلبیہ ہوں. انشائیہ غیر طلبیہ ہو. انشاء دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک انشاء طلبی ہوتی ہے، اور ایک انشاء غیر طلبی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہاں گیا، تعجب کی صورت میں عجبن، تو اصل میں کہہ رہا ہوں اعجب و عجبن، تو تعجب جو ہے وہ خبر تو نہیں ہے، تعجب بھی جو ہے وہ انشاء میں سے ہے، مگر انشاء وہ ہے کہ جس میں طلب نہیں ہے، امر اور نہیں وغیرہ کے طریقے سے. تو آپ نے دیکھا کہ انشاء جو ہے وہ یا طلبی ہے، انشاء کی دو قسم بنے گی، یا طلب ہے یا غیر طلب ہے. آپ میں سے بعض نے مجھ سے اس کے پہلے ایک دو بار خواہش ظاہر کی تھی، ایک بار کہ ذرا سا خلاصہ پہلے بیان کر دیا کیجئے. تو میں نے عرض کیا تھا میں متن پڑھتا رہتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں، چلتا ہوں، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر خلاصہ پہلے سے بیان کرتا ہوں، کچھ چیزوں کی وضاحت پہلے سے کر دیتا ہوں. انہی جگہوں میں سے ایک جگہ آج کی ہے. ابھی میں متن میں وارد ہوں گا، لیکن اس کے پہلے آپ کا تھوڑا سا وقت جان بوجھ کر کے لے رہا ہوں آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے، چونکہ اس کو آج پہلے بیان کرنا ضروری ہے. تو انشاء کی دو قسم ہوگی، انشاء یا طلب ہے یا غیر طلب ہے. طلب جیسے امر اور نہیں وغیرہ، اور غیر طلب جیسے تعجب مثلا. تو انہوں نے فرمایا کہ حذف عامل وجوبی ہے 5 جگہوں میں سے، وجوبی ہے 5 جگہوں میں سے. اس میں سے پہلا مورد کیا ہے کہ جب مصدر نیابت کرے اپنے فعل کی، مصدر بدلے میں آئے فعل کے، تو وہاں پر جب مصدر بدلے میں آئے فعل کے، نیابت کرے اپنے فعل کی، تو فعل کو حذف کیا جاتا ہے. اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ عامل کا حذف ہونا یہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، یا قیاسی ہے یا سماعی ہے. قیاسی وہاں ہے جہاں انشاء طلبی ہو، جیسے امر اور نہیں وغیرہ، اور سماعی وہاں ہے جہاں انشاء غیر طلبی ہو. کل جو میں نے پڑھا تھا، دیکھیں میں آرام سے عرض کر رہا ہوں اور دوبارہ بھی ہاں انشاء غیر طلبی دعا بھی ہے. میں آرام سے پڑھ رہا ہوں اور تکرار بھی کر رہا ہوں، ریپیٹ بھی کر رہا ہوں. پہلی بار میں اگر واضح نہ ہو کسی کو، دوسری بار واضح ہو جائے.
تو آپ نے دیکھا کہ انشاء یا طلبی یا غیر طلبی ہے. مصدر کی صورت، مصدر جب نائب ہوگا اپنے فعل کا تو وہاں عامل حذف ہو جائے گا. یہ حذف عامل یا قیاسی ہے، سماعی ہے. اسی کو کل انہوں نے بیان کیا تھا، جو آخری جملہ میں تھوڑا سا ادھورا چھوڑ کے آگے بڑھ گیا تھا، درس ختم کر دیا تھا. وہوا قیاسی، فائدہ. فائدہ نظر آ گیا آپ کو؟ فائدہ دکھائی دیا؟ فائدے میں بیان کیا وہوا قیاسی، ہوا یعنی حذف عامل جب مصدر بدل ہو. حذف عامل جب مصدر بدل ہو اپنے عامل کا. یہ قیاسی ہے. کہاں قیاسی ہے؟ طلب میں. پھر طلب ہے. یہ طلب جو ہے امر کی شکل میں ہو اور نہیں کی شکل میں. دعا بھی طلب میں آئے گا، سوری، چونکہ دعا میں تو تقاضا ہی ہے نا. بس یہ کہ دعا میں اور امر میں فرق یہ ہے کہ امر میں طلب من العالی ہے، طلب عالی کرتا ہے دانی سے، اور دعا میں طلب دانی کرتا ہے عالی سے. تقاضا دونوں میں ہے. تو یہ قیاسی ہے یہ چیز وہاں پر کہ جہاں طلب ہو امر کی صورت میں، نہیں کی صورت میں، یا دعا کی صورت میں. او استفہاما للتوبیخ، یا استفہام ہو مگر استفہام کی جو قسم ہے استفہام توبیخی، وہ والا استفہام ہو، ملامت کی جائے. تعجب کو انہوں نے یہی کل مثال دی تھی، اسی میں شامل کیا تھا. تعجب کی ایک صورت جو ہے وہ یہاں پر لے آئے تھے اللؤمن والی مثال میں. او اب تعجب، یہ جو ہم لوگوں نے ابھی تک پڑھا تھا یہ قیاسی کی صورت میں پڑھا تھا. اما فی غیر طلب، لیکن جہاں تک غیر طلب کی بات ہے وہ قیاس فی طلب، یہ قیاسی طلب میں. اور یہ طلب کی ہم نے 4-5 مثالیں پڑھیں. وہ اما فی غیر طلب، لیکن جہاں تک غیر طلب کی بات ہے یعنی جملات انشائیہ غیر طلبی، یہ والا جملات انشائیہ غیر طلبیہ. پھر طلب کے اوپر آپ نمبر ڈال کے سائڈ میں لکھیے گا جملات انشائیہ غیر طلبی. فیستعملو قلیلا، فیستعملو یعنی حذف عامل، یستعملو پہ نمبر ڈال کے سائڈ میں لکھیے حذف عامل. تو حذف عامل کے ساتھ اس کا استعمال جو ہوتا ہے قلیلاً، یہ کم ہوتا ہے. کقولہم عند تذکر النعمت، جیسا کہ عرب کا نعمت کے ذکر کرتے وقت اس طریقے سے استعمال کرنا، اس طریقے سے جملہ استعمال کرنا، اس طریقے سے عبارت لانا. حمدن و شکرن لا کفرن، یعنی احمد حمدن، احمد حمدن و اشکر شکرن. یہ غیر طلب، یہ اما فی غیر طلب یہ انشاء ہے مگر غیر طلبی ہے. میں حمد کرتا ہوں اپنے رب کی، احمد و حمدن، حمد کرنے کی طرح، اور شکر کرتا ہوں شکر کرنے کی طرح. لا کفرن، لا اکفر و کفرن، کفر نہیں کرتا ہوں. یہاں پر نعمت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے گفتگو کرنے والا. تو اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے مگر کم ہے. فَيُسْتَعْمَلُ قَلِيلًا كَقَوْلِهِمْ عِنْدَ تَذَكُّرِ النِّعْمَةِ. اما فی غیر طلب، غیر طلبی میں حذف عامل کے ساتھ استعمال کرنا جملے کا، اور مفعول مطلق کو بغیر عامل کے ذکر کرنا ہے مگر کم ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ پہلی صورت کیا بتائی؟ عند تذکر النعمت، جب نعمت کا ذکر کرنا ہو. وعند تذکر الشدت،
اور اسی طریقے سے جب شدت کا ذکر کرنا ہو تب بھی کہتے ہیں، عامل کو حذف کرنے کے ساتھ مفعول مطلق استعمال کرتے ہیں. جیسے صبرن لا جزان، صبرن لا جزان، یعنی اصبر صبرن لا اجزع جزان. کیا ہوا؟ اصبر صبرن لا اجزع جزعن، یعنی میں صبر کرتا ہوں، جزا نہیں کرتا، داد و فریاد نہیں کرتا. آپ کی طرف سے شاید کوئی میسج ہے، میری کتاب پہ نظر رہتی ہے تو آپ کے سوالات پڑھ نہیں پاتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کبھی اگر کلاس کے دوران جواب نہ دے پاؤں آپ لوگوں کا تو کلاس ختم ہونے کے بعد یا کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ سوال اپنا دہرا لیا کیجیے اگر میں نہ پڑھ پاؤں. اس میں کیا ہے؟ ہاں یہاں پر جو ہے نا احمد و حمدن میں اور اشکر و شکرن میں یہاں سامنے والا جو ہے وہ انشاء تو کر رہا ہے لیکن شکر کے مقام میں طلب نہیں کر رہا ہے، یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے اور خبر بھی نہیں دے رہا ہے. اگر خبر دیتا کسی واقعے کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جملہ خبریہ ہو جاتا ہے جملہ انشائیہ، مگر چونکہ مطالبہ نہیں ہے لہٰذا یہ طلب انشاء غیر طلبی میں اس کا شمار کیا جائے گا. احمد و حمدن و اشکر و شکرن و عند تذکر شدت، اور اسی طریقے سے جب شدت کو بیان کرنا ہو، مثلا تکلیف میں انسان ہے تو تکلیف میں جب انسان ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ صبر کرتے ہیں. جیسے جناب یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں کہ میں صبر کرتا ہوں اور میرے لیے صبر جو ہے وہی بہترین معاون اور مددگار ہے. اس طرح کے مفاہیم کو جناب یعقوب علیہ السلام نے پیش کیا اپنے باقی بیٹوں جناب یوسف کے علاوہ دوسرے بیٹوں کی اس حرکت کے جواب میں. اصبرو صبرن لا اجزع جزعن، تو صبرن اور جزعن نے نیابت کی ہے، صبرن اور جزعن بدلے میں آیا ہے اصبر اور اجزع کے، شدت کو بیان کرنے کے لیے. مطلب تکلیف کے موقع پر انسان کہتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، میں شدت میں ہوں لیکن صبر کر رہا ہوں. وَعِنْدَ ظُهُورِ مُعْجِبٍ، اور اسی طریقے سے جب انسان جو ہے وہ کسی عجیب چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہو، تعجب کا اظہار کرنا چاہتا ہو، تب بھی وہاں پر مصدر آتا ہے جو بدلے میں آتا ہے فعل کے، جیسے عجباً عاجبوں کے بدلے میں. وَعِنْدَ الْامْتِثَالِ، اور جب کوئی امتثال امر کرنا ہو، کوئی آرڈر ہو، کوئی حکم ہو تو اس کو بجا لانے کے لیے، مثال کے طور پہ آقا اپنے غلام سے کوئی بات کہے، کوئی تقاضا کرے تو اس کے جواب میں وہ کہے، یا باپ بیٹے سے کہے یا استاد شاگرد سے کہے امر کے مقام میں، تو انسان امتثالاً کہتا ہے سمعاً و طاعتاً. سمعاً و طاعتاً یہ عربی میں رائج ہے، سمعاً و طاعتاً، یعنی اسمعوا سمعاً و اطیعوا طاعتاً، میں یعنی آپ کی بات سن رہا ہوں، سنوں گا اور اس پہ عمل کروں گا. تو یہاں اسمعوا اور اطیعوا کی نیابت کیا ہے سمعاً اور طاعتاً نے. یا وہاں پہ بھی عامل حذف ہو جاتا ہے اور صرف مصدر آ جاتا ہے مفعول مطلق کی شکل میں، کہ جہاں پر خطاب ہو خوشی کے مرحلے میں. وعند خطاب مرضی عنہ، مرضی عنہ یعنی جس سے راضی ہے، جس بات سے، جیسے افعل ذالک کرامتن، افعل ذالک کرامتن، ہنسی خوشی کسی کام کو اگر انجام دینا ہو نا تو کہے گا کہنے والا افعل ذالک کرامتن، نہیں اکرمو کا کرامتن، میں تمہارا احترام کرتا ہوں، میں اس کام کو انجام دوں گا، اکرمو کا کرامتن، تمہارا احترام کرتے ہوئے
اس طریقے سے جو کرامت جو جیسے احترام کرنا چاہیے. تو کرامتاً جو ہے اکرمک کے بدلے میں آیا ہے. افعل ذالک اکرمک کرامتاً، اکرمک کو ہٹا دیا گیا، صرف کرامتاً آیا ہے. یہ مقام خوشی میں مرضین عنہ، یعنی وہ چیز جس سے انسان راضی ہو. یا آگے اسر مسرتاً، یعنی افعل ذالک کرامتاً و مسرتاً، ہنسی خوشی میں اس کام کو انجام دوں گا اور تمہاری عزت اور احترام کے ساتھ انجام دوں گا، آپ کی عزت اور احترام کے ساتھ انجام دوں گا اس کام کو. تو اسر مسرتاً. وعند خطاب مغضوب علیہ، اب یہ اس کے پہلے والے کا برعکس، یہ جو بھی بیان کیا گیا ہے خوشی اور کرامت مرضین عنہ، اس کا اپوزٹ غضب کی صورت میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق رہ جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے اور عامل اس کا حذف ہو جاتا ہے. جیسے لا افعل ذالک، لا افعل ذالک، میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا. وہاں کا افعل ذالک، میں انجام دوں گا چونکہ راغب ہے اس کام کی طرف، اور یہاں راغب نہیں ہے، ناراض ہے، ناخوش ہے، تو کہہ رہا لا افعل ذالک، میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا. لا کیدن ولا ہمن، یعنی اس میں یہ ایسے تھا لا عقید و کیدن ولا اہم ہمن، ولا اہم ہمن، یعنی کسی بھی طریقے سے میں اس کام کو انجام دینا نہیں چاہتا ہوں. لا عقید و کیدن ولا اہم ہمن. تو عقیدو اور اہمو حذف ہو گیا، اس کی جگہ پر کیدن اور ہمن آیا ہے. لا افعل ذالک لا کیدن ولا ہمن. جہاں پر انسان ناراض ہو کسی عمل کو انجام دینے کے لیے، ناخوشی کا اظہار کرے، وہاں اس طریقے کے کلمات استعمال کرتا ہے. لا افعل ذالک لا عقیدن ولا ہمن. وہاں کہا تھا کرامتاً و مسرتاً، ہنسی خوشی انجام دوں گا، مگر یہاں کہا کہ کسی بھی طریقے سے انجام نہیں دوں گا، چاہے تم مکر میں مبتلا کرو، چاہے تکلیف میں ڈالو، چاہے فریب میں مبتلا کرو، چاہے زور زبردستی کرو، میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا. اب دوسرا مورد آگے آ رہا ہے، لیکن پہلے مورد کا خلاصہ میں پھر بیان کر دوں چونکہ باتیں بہت ادھر ادھر کی ہو گئیں. انہوں نے فرمایا کہ فعل ناصب جو مفعول مطلق کو نصب کرتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے وجوباً 5 جگہوں پہ. پہلی صورت وہ ہے کہ جہاں پر مصدر بدلے میں آئے اپنے فعل کے، جب مصدر اپنے فعل کے بدلے میں آئے، نیابت کر رہا ہو. مورد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا، غور کیجیے گا. نائب اور منوب عنہ کا ایک جگہ جمع ہونا صحیح نہیں ہے. تو ٹھیک ہے کہ مصدر معمول بنتا اس کا عام طور پہ، لیکن جہاں پر معمول بننے کے ساتھ ساتھ اپنے عامل کی نیابت کرنے لگے، تو جب نیابت کرنے لگے گا تو نائب اور منوب عنہ کا ایک جگہ جمع ہونا صحیح نہیں ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اس کا حذف کرنا واجب ہو جائے گا. اب یہ حذف جو ہے وہ عامل کا یہ قیاسی ہے جملات انشائیہ طلبیہ میں، اور سماعی ہے جملات انشائیہ غیر طلبیہ میں. طلبیہ کی مثال انہوں نے دی تھی اوپر امر اور نہیں وغیرہ کی صورت میں، اور غیر طلبیہ کی مثال دی ہے نیچے تذکر نعمت یا تذکر شدت وغیرہ کے موقع پر. تو یہ مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر عامل حذف ہو جاتا ہے. اوپر والے مواقع جو تھے یعنی انشاء طلبی، وہاں زیادہ تر حذف ہو جاتا ہے، اور انشاء غیر طلبی میں قلیل ہے، کم ہوتا ہے مگر حذف ہو سکتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، بلکہ حذف ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے مگر حذف ہو جاتا ہے انشاء غیر طلبی میں بھی، جیسے احمد و حمدن واشکر و شکرن وغیرہ کے موارد. اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے، حذف عامل در جملات اخباریہ محضہ. یہاں نمبر 2 جو بنا ہوا نا اسٹار نمبر 2، اس اسٹار کے سائڈ میں لکھیے گا عامل کا حذف ہونا جملات اخباریہ میں یا اخباریہ محضہ میں. اخباریہ محضہ اس لیے کہہ رہے ہیں
کہ پہلے جو ہے وہ احمدو وغیرہ یا کچھ مثالیں ایسی آ سکتی ہیں کہ جو دیکھنے میں لگے کہ جملہ خبریہ ہے مگر اصل میں خبر نہیں ہے. جیسے دعا ہے تو دعا وغیرہ میں جملہ خبریہ ہوتا ہے مگر خبریہ محضہ نہیں ہوتا ہے. حمدتو مثلا حمدتو حمدن تو ہے تو جملہ خبریہ مگر وہ خبر نہیں ہے, وہ اصل میں جو ہے وہ, یا مثلا سقاک اللہ ہو سقین سقاکا وغیرہ اس ٹائپ کے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دعا ہوتی ہے حالانکہ جملہ خبریہ ہے مگر وہ معنی جو ہے وہ دعا کا پایا جاتا ہے. تبا تبن یہ مثال گزری ہے. مگر اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ جملات خبریہ محضہ کی بات کر رہے ہیں. لکھ لیا آپ لوگوں نے اسٹار کے بغل میں اذا اوتیا کے بغل میں لکھیے گا حذف عامل در جملات اخباریہ محضہ, یا عامل کا حذف ہونا جملات اخباریہ محضہ میں, یعنی ان جملوں میں کہ جو انشائی نہیں بلکہ خبر بھی کون سے خبری دعا کی طریقے سے نہیں ہے, خبریہ محضہ ہیں جس میں لفظ بھی خبر کا اور معنی بھی خبر کا ہے. یعنی کہ لفظ خبر کا استعمال کیا گیا مگر معنی خبر کا نہیں, معنی دعا کے کچھ اور ہو. سمجھ میں آ گیا خبریہ محضہ, خبریہ محضہ اور غیر محضہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ کم لوگوں کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے لکھ کر کے. دیکھیے خبر دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ خبر کا لفظ تو ہے جیسے جزاک اللہ یا سقاک اللہ, مثلا سقاک اللہ, سقا فعل ماضی ہے, اللہ نے آپ کو سیراب کیا مگر یہ نہیں ہے ماضی کا, لفظ ماضی کا ہے مگر اصل میں دعا ہے. سقاک اللہ سکے نہیں, اللہ آپ کو سیراب کرے. جزاک اللہ جزا دی نہیں, اللہ آپ کو جزا دے, یہ دعا ہے. تو ہے تو خبر مگر خبر محضہ نہیں ہے, خالص خبر نہیں ہے, لفظ خبر کا مگر معنی اس میں دعا کا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک بار تو ہم کہتے ہیں کہ مثلا قتل زیدون یا ذهب زیدون, تو یہاں لفظ بھی خبر کا ہے اور معنی بھی خبر کا ہے, پاسٹ کی خبر دی جا رہی ہے, جملہ خبریہ مثال کے طور پہ. تو جب خبر محضہ ہو, یعنی ایسا نہ ہو خالی کہ لفظ خبر کا ہو بلکہ معنی کے اعتبار سے بھی خبر ہو, ان موارد کو اب بیان کرنے جا رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں, اب نمبر 2 دیکھیے گا ان 5 موارد میں سے. اذا اوتیا بہی تفصیلا لعاقبت ما قبلہ, جب اوتیا بہی مصدر, یعنی جب مصدر لایا جائے, کیوں لایا جائے تفصیلاً, یہ تفصیلاً جو مفعول لاجلہ ہے, کس لیے لایا جائے؟ تفصیل بیان کرنے کے لیے, لعاقبت ما قبلہ, اس چیز کی کہ جو ما قبل میں ابہام تھا اس کو دور کرنے کے لیے. لعاقبت ما قبلہ, اس کے ما قبل جو کچھ تھا اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے. عاقبت یعنی بعد میں, نتیجے میں. اذا اوتیا بہی تفصیلا لعاقبت ما قبلہ, جب ابھی مثال دوں گا تو بات واضح, گھبرائیے نہیں. جب لایا جا مصدر ما قبل والے جملے میں جو آخر میں ابہام ہے اس کو دور کرنے کے لیے. میں مثال دے دوں, جملہ لکھ دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے گا یہاں پر ایک جملہ ہے, الناسو یجاہدون, الناسو یجاہدون للموت, للموت اما خلاصا و اما ہلاکا, اما خلاصا و اما ہلاکن, اما خلاصا و اما ہلاکن. لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, مجاہدت کر رہے ہیں موت کے لیے, یعنی لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں.
اب یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ موت کی طرف بڑھنا دو طریقے کا ہے, کامیابی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ناکامی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ موت کی طرف بڑھنا والا جملہ جو ہے یہ مبہم ہے. خلاصاً اور ہلاکن, یہ جو دو مصدر ہیں نا, ان مصدروں نے ما قبل والے ابہام کو دور کیا ہے. مبہم ہے کہ ان کی کوشش موت کے لیے کیوں ہے, عالم خاکی سے نجات کے لیے ہے یا ہلاکت کے لیے اور نابودی کے لیے ہے. تو یہ ہو جائے گا اما یخلصون خلاصا و اما یہلکون ہلاکن. پورا جملہ سمجھ میں آ گیا. الناس یجاہدون للموت اما یخلصون خلاصا و اما یہلکون ہلاکن. یہ لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اب جو موت کی طرف جانے والے لوگ ہیں کس حالت میں جا رہے ہیں, نجات کے لیے بڑھ رہے ہیں یا ہلاکت کی طرف؟ تو بتایا جا رہا ہے کچھ جو ہیں وہ ہلاکت کے لیے بڑھ رہے ہیں اور کچھ نجات کے لیے بڑھ رہے ہیں. تو اما یخلصون خلاصن نے اور اما یہلکون ہلاکن نے اس کو واضح کیا ہے. وقت ختم ہو گیا درس کا, انشاءاللہ آئندہ اس کو آگے بڑھائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.